یہودیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہا، ارے شیر تو سب کو پھاڑتا ہے، یہودیوں کو پھاڑ رہا ہے، لیکن عبداللہ کا اکرام کر کے پچھلے پیر واپس جا رہا ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، اور پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، اور گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل ہر دو عنوان پر مشتمل ہے، ایک تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت اہل البیت۔ بظاہر لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں میں مناسبت کیا ہے، لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، میلاد مصطفیٰ بھی اور عظمت اہل بیت بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا تتمہ حضور کے وصال پر نہیں ہوتا بلکہ شہادت امام حسین پر ہوتا ہے۔ بہرحال میری چونکہ وقت بھی زیادہ ہوا ہے اور گھنٹے بھر کا ٹائم ہے، اور دونوں عنوان میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت رکھے اور میں دونوں عنوان کو آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ میلاد مفتی صاحب نے بھی اور ان سے پیشرو مقرر میں نے نہیں سنا، لیکن مفتی صاحب کی گفتگو سنی کہ ان لوگوں نے میلاد پر گفتگو کی۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھیری اور گرد نواز سے آنے والوں، کائنات میں کسی کا میلاد پہلی بات تو منایا نہیں جاتا، میلاد کسی کا بیان منایا نہیں جاتا، مطلب بیان نہیں ہوتا، اور کسی کا میلاد بیان ہو بھی نہیں سکتا۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے واقعات، میلاد مولود، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، اب دھیان دینا، میلاد کے فضائل پڑھے گئے، میلاد کے دلائل پڑھے گئے، لیکن میں آج آپ کے سامنے میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، اور میلاد کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جائے سال بھر تک وہاں چوری نہیں ہو سکتی، آگ نہیں لگ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی۔ پہلے زمانے میں جب طاعون اور دیگر وبائیں پھیلتی تھی تو لوگ ویکسین وغیرہ نہیں لیتے تھے، حالانکہ ویکسین لینا منع بھی میں ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ان کی عقیدتیں تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ کی میلاد پڑھتے تھے، اور میلاد کے صدقے میں وہ ذکر رسول کی برکت سے وبائیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ تو میں آج میلاد
پڑھنا چاہتا ہوں کھیری کے اندر، کیونکہ آپ نے عنوان ہمارے بھائی سید وجیہ الدین صاحب قادری برکاتی نے مجھے حکم دیا کہ میں عظمت اہل البیت بھی پڑھوں اور حضور کی میلاد بھی پڑھوں، لیکن میلاد جو ہے ایسے نہیں پڑھی جا سکتی کہ آپ کیجئے 10ویں 20ویں کی محفل جیسے سنتے ہیں، اگر آپ ویسے سنو گے تو میلاد نہیں بیان ہو سکتی۔ میلاد سارے جشن سے بڑا جشن ہے سنیوں کے نزدیک، ساری محفل سے بڑی محفل ہے، سارے عنوانوں سے بڑا عنوان ہے، اس لیے کہ میلاد نہ ہوتا تو کوئی عنوان نہ ہوتا، سارے عنوان میلاد کے صدقے میں ہیں۔ تو آپ نے فضائل میلاد سنے ہیں، ذکر میلاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس توجہ کے ساتھ کہ اپنے دلوں میں جو جائز مراد ہے وہ لے کر میلاد سنو۔ گارنٹی دی ہمارے بزرگوں نے کہ حضور کا میلاد اگر آپ جائز مراد جو مراد لے کے سنو گے، انشاءاللہ حضور کے ذکر میلاد کے صدقے تمہاری مرادیں پوری ہوگی۔ میں میلاد پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ چند جملے تاکہ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بہنوں کو سمجھ میں آئے۔ کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا، بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے، تو آخر پیدائش کا واقعہ یاد کون رکھے، جمع کون رکھے؟ مثال کے طور پہ مولانا تو بنے جو ہے وہ 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر میں، پیر بنے 24 سال 25 سال کی عمر میں، پھر یہ بات کون بیان کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اور پھر ایک بات، مولانا بنے بھیا بعد میں، لیکن جب پیدا ہوئے تھے حیا کے پردے میں سچی بات کہوں گا، اس لیے کہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ حیا کرتا ہے، نہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں، اور نہ اللہ رسول کے ماننے والے حیا کرتے ہیں۔ پردے میں بیان کروں، ارے پیدائش کے واقعات کون کیا بیان کرے گا؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ جب حضرت جی پیدا ہوئے تھے تو گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، غلاظت میں لپٹے ہوئے تھے، گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، گاف لگی ہوئی تھی، بدبو آ رہی تھی، یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کسی کا میلاد بیان ہوتا ہی نہیں ہے، سب بات میں بیان ہوتے ہیں لیکن میلاد کسی کا بیان نہیں ہوتا۔ مگر مقدر پہ ناز کرو اپنے سنیوں، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ ہم بے دھڑک اس کا میلاد بیان کرتے ہیں، اور دنیا دنگ رہتی ہے کہ جس کی ولادت اتنی بے مثال ہو اس کی زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان اہل بیت کانفرنس، نعرہ حیدری۔ ارے میلاد بیان کرنے کے لیے باپ کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے پیدائش کے واقعات بھی پڑھنا پڑے گے۔ ارے لاؤ میرے نبی کے والد جیسا کسی کا والد، اللہ اکبر۔ جب لوگوں کا نام عبدالشمس تھا، عبدالعزیٰ تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، اس زمانے میں میرے نبی کے ابا کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ۔ توجہ فرمائیں۔ ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا۔ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، توجہ، جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی ہوتی تھی، میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا میں خود ہوں۔ مفتی صاحب سے پوچھنا، اس زمانے میں بہت ساری لوگوں کی، بہت سب کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی تھی کہ ایک ایک عورت 8-8 10-10 مردوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارا کرتی تھی۔ اس دور میں ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ جس زمانے میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، اس زمانے میں میرے نبی کی امی کو صرف 15 سال کی عمر میں پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتا تھا۔ یہ بھی تو کوئی کردار پڑھے نا۔ اب آئیے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، صرف قریب آ کر کے میلاد کے چند گوشے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابا جان، حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار
सरकार अब्दुल्ला 17 या 18 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, अब पर्दा फरमा गए। पता है सीरत निगारों ने लिखा है नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे। नबी ये पाक की अजमत का अंदाजा कर लो, नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। सीरत निगारों ने लिखा है जब नबी के अब्बा जान मक्के की गलियों से निकलते थे तो कमारी लड़कियां उनको देखकर कभी कभी बेहोश हो जाती थी, इतने खूबसूरत थे, तमन्ना करती थी अब्दुल्ला हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। लोगों ने लिखा है कि दौरे यूसुफी वापस पलट आया था। मिस्र में दुनिया ने यूसुफ के दौर में जो नजारे देखे थे, सरकार अब्दुल्ला के दौर में मक्के ने वो नजारे देखे। कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, तवज्जो, कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी अब्दुल्ला मेरे साथ सिर्फ एक रात गुजार ले, मैं तुझे बदले में 100 ऊंट दूंगी, 100 ऊंट। तो सरकार अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया पता है? अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी बुखारी मुस्लिम का तसव्वुर भी नहीं है। बताओ इतने गंदे माहौल में जबकि ज़िना फैशन है, जबकि बुराइयां सर चढ़ कर बोल रही है, उस वक्त 100 ऊंट का ऑफर है और साथ में ज़िना का ऑफर है। सरकार अब्दुल्ला का जवाब सुनो, मेरे नबी के अब्बा जान का जवाब सुनो। फरमाते हैं मुझे जमीन में गड़ जाना तो गवारा है, लेकिन किसी से ज़िना करना गवारा नहीं है। 100 ऊंट का ऑफर ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर, जवानी में सिर्फ 17 साल की उम्र में मुझे जमीन में गड़ जाना गवारा है, ज़िना गवारा नहीं है। उस औरत ने फौरन पलटी खाई, कहा कि मैं बदकार औरत नहीं हूँ, अभी तक किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन तेरी पेशानी में जो नूर चमकता है उसकी लालच मुझे है। ठीक है ज़िना नहीं करता, मुझसे निकाह तो कर ले, निकाह करना तो हलाल है, निकाह करके रात गुजार ले। तो सरकार अब्दुल्ला ने कहा शरीफों के रिश्ते माँ बाप के मशवरे के बगैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अस्मते मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, नारे तकबीर। शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। सरकार अब्दुल्ला का तारीखी जुमला, यहाँ एक जुमला और ये नबी के अब्बा जान कह रहे हैं कि शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। आगे बढ़कर कहूंगा फिर सुन्नी जवानों, तुम फेसबुक पर कैसे रिश्ते तय कर रहे हो माँ बाप को बेखबर कर? तुम यूट्यूब पर बैठ करके कैसे रिश्ते तय कर रहे हो? हंसने की बात नहीं है। तुम अपनी मर्जी से कॉलेजों में जाकर के रिश्ते कैसे तय कर रहे हो? तुम बागों में जाकर के रिश्ते तय कैसे कर रहे हो? पता चला माँ बाप को धोखा दे के रिश्ते तय करने वालों, नबी के अब्बा जान के जुमले की रोशनी में तुम शरीफ नहीं हो सकते। अगर नबी के बाबा जान से शराफत की सनद लेना है तो अपने माँ बाप को भी तो अपने रिश्ते में शामिल करो, अपने माँ बाप को भी तो राज़ी करो। अरे एक बात अर्ज करूं, ये फरमा दिया चले गए और फिर आपको हैरत होगी, हजरत अब्दुल्ला थे बड़े खूबसूरत, उनका रिश्ता ले जाने की कहीं जरूरत पेश नहीं आई। आपके यूपी में क्या रस्म रिवाज है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये रस्म है कि लड़की वाले पहले लड़के वालों के घर नहीं आते, बल्कि लड़के वाले बात लेकर पहले लड़की वालों के घर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, आपके यहाँ का रिवाज क्या है? ऐसा ही है, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि लड़के वाले पहले लड़की वालों के घर आते हैं, उसके बाद बात आगे जाती है। मगर ये नूरे मुस्तफा का मोजज़ा था कि हजरत आमिना के घर हजरत अब्दुल्ला के घर वालों को जाना नहीं पड़ा, बल्कि हजरत आमिना के घर वाले खुद रिश्ता लेकर चलकर हजरत अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं। और उसके पीछे वाकया भी सुन लो, बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। मिलाद की बात आई तो बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। सरकार अब्दुल्ला को शिकार करने की आदत थी, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे और इत्तेफाक से हजरत वहाब हुजूर के नाना अब्बा को भी शिकार करने की आदत थी, वो भी शिकार के लिए जंगल में गए थे। और आपको पता है वो जो आसमान में सितारे हैं जितने दिखते उतने नहीं हैं, बल्कि जितने दिखते उससे बहुत ज्यादा हैं। और बास सितारे
ایسے ہیں جو نبی کے ابا کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی امی کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی پیدائش پر چمکتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات پتا کر لی تھی کہ نبی کے ابو جان پیدا ہو چکے ہیں، آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، تو چند یہودی ملے مل کر کے مکہ آ کر کے رہنے لگے تھے اور کیا چاہتے تھے؟ نبی کے ابا کی نشانی آسمانی کتابوں میں کیا ہے سب پڑھ کر آئے تھے، یعنی نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے ابا کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، نبی کی امی کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، نبی کی پیدائش کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی، تو وہ سب پڑھ کر آئے تھے، پڑھے لکھے تھے، اسی لیے ان کو ملا جی کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، ان ملا جی لوگوں نے پڑھ کر آئے تھے، مکے میں رہتے تھے، پلان کیا تھا؟ نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، ہم میں تو نہیں آئیں گے، یعنی یہودیوں میں نہیں آئیں گے، عیسائیوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ کس میں آئیں گے؟ بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے، بنو اسماعیل میں آئیں گے۔ تو انہوں نے کیا پلان کیا؟ نبی کے ابا کا ہی مرڈر کر دو، نبی کے ابا کو ہی قتل کر دو، نبی کے ابا ہی مر جائیں گے تو نبی پیدا ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح وہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ موقع پا کر کے قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ میلاد نہیں ہوگا۔ یہودی ملوں کی سازش کیا تھی؟ میرے ذوق کے مطابق سنیں، کیا؟ میلاد ہونے نہیں دیں گے۔ یہودی ملوں کی کیا سازش تھی؟ میلاد ہونے نہیں دیں گے۔ ملا کہہ رہا تھا میلاد ہونے نہیں دیں گے، اللہ کہہ رہا تھا ہم کروائیں گے۔ ملا کی نہیں چلی، اللہ کی چل رہی ہے۔ اگر آج بھی کوئی ملا کہتا ہے میلاد ہونے نہیں دیں گے تو ذرا دیکھو دل کا رشتہ کہاں سے جڑ رہا ہے، کہاں سے جڑ رہا ہے۔ لیکن اس وقت بھی ملا کی نہیں چلی اور اب بھی ملا کی نہیں چل رہی ہے۔ جتنا میلاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا میلاد کے ڈنکے بجتے جا رہے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو، چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مخدوم کھیری، مخدوم کھیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، دوسرے عنوان پر بھی مجھے بہت جلدی آنا ہے، توجہ فرمائیں۔ سرکار عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ملا پیچھے پیچھے لگ گئے۔ حضرت وہاب کہتے ہیں جنگل کے اندر عبداللہ شکار میں مصروف تھے، چاروں طرف سے ان لوگوں نے یہودیوں نے گھیرا تو میں نے سوچا ارے یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے، اگر میں نے اس کو یوں ہی پر شہید ہونے دیا، قتل ہونے دیا تو مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا، مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا۔ تو میں نے گھوڑے کو اپنی سواری کو ایڑ لگانا چاہیے کہ جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے گھوڑے کی لگام کھینچی زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ میں نے سوچا تیر چلاؤں یا پتھر ماروں اور اس سے عبداللہ کو بچا لوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میرا جسم کام نہیں کرتا، گھوڑا نہیں آگے بڑھتا، جسم کام نہیں کرتا۔ میں نے سوچا چلا کر کے عبداللہ کو آگاہ کروں، عبداللہ ہوشیار، تم پہ قتل کے لیے کچھ گنڈے آتے ہیں، لیکن جیسی آواز نکالنا چاہیے تو آواز بھی نہیں نکلی۔ مطلب کیا؟ نہ سواری آگے بڑھتی ہے، نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ آواز نکلتی ہے۔ مطلب قدرت ابھی بتانا چاہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے عبدالوہاب، عبدالوہاب، وہاب کچھ دیکھ لے، وہاب کچھ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، نہ سواری آگے بڑھی، نہ ہاتھوں نے کام کیا، نہ زبان نے کام کیا۔ کہتے میں نے کیا منظر دیکھا، جیسے ہی یہودی عبداللہ کی طرف آگے بڑھے اچانک کچھ شیر نمودار ہوئے اور انہوں نے یہودیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ مگر یہ دیکھ کر حیران رہا، ارے شیر تو سب کو پھاڑتا ہے، یہودیوں کو پھاڑ رہا ہے، لیکن عبداللہ کا اکرام کر کے پچھلے پیر واپس جا رہا ہے۔ وہاں کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عشق پیدا ہو گیا۔ عبداللہ کوئی معمولی لڑکا نہیں، انسان نہیں، جوان نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میرے دل میں عبداللہ کی محبت تھی، گھر نہیں گیا،
घर जाने की बजाय सीधे अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर, ओ मेरे भाई अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला जवान हो गए, शादी क्यों नहीं करते? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा करना चाहते हैं भाई, लेकिन कोई ऐसा रिश्ता मुनासिब समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल्ला के लिए। तो मैंने कहा मेरी बेटी आमिना है ना, मेरी बेटी आमिना है ना, खुद से रिश्ता आया। तो फिर आमिना भी मशहूर थी तैयबा और ताहिरा लक़ब के साथ, बस इतना कहना था, दोनों में रिश्ता तय हो गया। और जुमेरात के दिन रजब के महीने में, जुमेरात के दिन रजब के महीने में और मिना के मैदान में मेरे नबी के अब्बा जान का निकाह हुआ। और एक बात आपको बताऊं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 बकरियां ज़बा की और दावत वलीमा फरमाई। सुभान अल्लाह, ये वलीमे की दावत है, मिना के मैदान में दावत हो रही है। मैं सोचने लगा आखिर ये मैदान में निकाह और दावत की वजह, तो मैंने सोचा जब जगह गांव में शहर में कम पड़ती है तो मैदानों का इंतखाब किया जाता है। तो ये निकाह मैदान में इसलिए हुआ कि वो चंद लोगों को लेकर के गरीब शरीफ की तरह निकाह नहीं हुआ था, इसलिए कि वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान, वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान था। इसलिए 100 बकरियां, आज खीरी में भी जल्दी से 100 बकरियां कोई ज़बा नहीं करता होगा। आज से तकरीबन 1500 साल पहले नबी के अब्बा जान के वलीमे में तकरीबन 100 बकरियां ज़बा की गई और ऊँटों की तादाद अलग है, ये उन्वान भी अलग है। अलबत्ता सुन लो, जुमेरात का दिन है, रजब का महीना है और हुजूर के अब्बा जान का निकाह हुजूर की अम्मी जान के साथ होता है। और शबे जुमा में, यानी आज भी शबे जुमा है, सुभान अल्लाह, शबे जुमा में नबी की अब्बा जान की पहली मुलाकात नबी की अम्मी जान से होती है। और उसी शब में पहली ही रात में नूर मुस्तफवी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आ जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा जामी ने लिखा, सरकार गौसे आजम ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इसी तरीके से मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने लिखा क्या कि शबे जुमा में नूरे मुहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर शिकमे आमिना में आया। इस वजह से शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई, शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई। और मेरे इमाम ने तो मजीद बड़ी बात फरमाई, फरमाते क्या फरमाते हैं शबे जुमा में जो नेमत नूरे मुस्तफा की नसीब हुई अब कयामत तक किसको नसीब हो सकती है। बल्कि यूं कह लीजिए कि शबे कदर में जिब्रील आ रहे हैं और शबे जुमा में नूरे के अंदर आ रहा है। अब जरा जल्दी जल्दी सुन ले, असल उन्वान की तरफ आते हैं। अब सैयदा तैयबा ताहिरा सरकार आमिना फरमाती है मैं माँ बनने वाली थी, मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, उम्र भी इतनी कम थी, 15-16 साल की उम्र थी। कहती कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ खबर नहीं थी। क्यों हया के पर्दे में, सुन लो हया के पर्दे में क्यों, क्योंकि जब औरतें माँ बनने वाली होती है मतलियाँ आती है, उल्टियाँ करती है, बोझ महसूस होता है, तकलीफें होती है। सरकार आमिना कहती है मगर जब मेरे शिकम में मेरा बच्चा आया, न कोई मतली है, न कोई उल्टी है, न कोई बोझ है। ऐ सरकार आमिना क्यों बोझ होगा, जो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, वो माँ बाप को तकलीफ कैसे दे सकता है। सरकार आमिना कहती है मुझे पता कैसे चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जुमा की सुबह उठी, जुमा की सुबह उठी और जब मैं चलती हूँ तो मक्के की सख्त कंकरियां मेरे पैरों के नीचे मोम की तरह नरम हो जाती है। मक्के की बकरियां मेरे पीछे पीछे चलती है, यहाँ तक के दरख्तों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहती है सरकार आमिना मुझे डर लगने लगा, मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया। ऐसे में मैं शाम दिन भर परेशान रही, शाम को अपने बिस्तर पे लेट गई, सितारे मेरे सर के करीब आते थे, आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया ना हो आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सबकी जयंतियां मनाई जा रही है, कोई जयंती बयान तो करके बताए।
سب کی پیدائش کوئی بیان کرے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے یار لوگوں نے نبی کی امی کو بھی کافر کہا اور نبی کے ابا کو بھی کافر کہا تاکہ نبی کی شان بیان نہ ہو سکے. میں نے کہا کم سے کم اتنی تو شرم کر ملا، نبی نے تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان ہونے کا ٹائٹل دیا، تو نے یہی صلہ دیا کہ تو نبی کے ابا کو بھی کافر کہہ گیا، تو نبی کی امی کو بھی کافر کہہ گیا. بلکہ ہم سے سن، ہم تو یہ کہتے ہیں اگر ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے. جب سرداران ولی پیدا کرنا ہو تو اتنے اچھے ماں باپ تلاش کیے جاتے ہیں اور اتنے اچھے ماں باپ منتخب کیے جاتے ہیں. ولی پیدا کرنا، ولی کا سردار. تو جب نبیوں کا سردار پیدا کرنا ہوگا تو پھر انتخاب. سبحان اللہ. ولیوں کے سردار کا بابا اگر سیب اجازت کے بغیر کھا لے تو برسوں اس کا محنت آنا چکاتا ہے. جب ولیوں کے سردار کا بابا ایسا ہوگا تو نبیوں کے سردار کے بابا کی شان کا سبحان اللہ. ہے. یہ تو بات ہے نا. لیکن میں ایک بات کر سکتا، میں پہلے بات پڑھ لوں، آگے پڑھ لوں، بات توجہ کریں. حضرت سرکار یا آمینہ فرماتی، کیا آمینہ سرکار میرے شکم میں وہ آ گئی، ستارے میرے سر پہ آتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول. میں بستر پہ گر گئی، مجھ پہ جادو تو نہیں ہوا، آنکھیں بند کر لی ڈر کے مارے، سوتے جاگتے کی کیفیت میں تھی. میں نے دیکھا عبد المطلب